وبيننا وبينكم الميدان والأيام والليالي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، آپ لوگوں کا کیا حال ہے؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میرا نام ہے شان زیدی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سوشل کیمسٹری. ہم نے جو ڈسکشن جہاں پر ہماری منقطع ہوئی تھی ہم وہیں سے شروع کریں گے. میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے یہ بتایا کہ اللہ پاک نے ہماری تخلیق مٹی سے کی اور مٹی میں موجود عناصر کی تبدیلی کی وجہ سے جو ہمارے ریئیکشنز ہوتے ہیں اس سے ہماری سوشل کیمسٹری پہ فرق پڑتا ہے. چونکہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ہماری پسند ناپسند ہماری ایکٹیویٹیز کھول کے سامنے آ گئی ہیں. ہم نے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے. ہم لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں. ہماری ایک ایک چیز ہمیں خود تو پتہ ہوتی ہے اور باقی سب لوگوں کو بھی پتہ ہوتی ہے کہ ہمارا رجحان کیا ہے. ہم فنی موویز دیکھ رہے ہیں یا ہم ڈراماز دیکھ رہے ہیں یا ہم سپورٹس کے لورز ہیں یا ہم کوئی تعلیمی سبجیکٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو انسان کے اندر کی جو کچھ بھی اس کی جو ضروریات تھیں یا اس کا شوق تھا یا جو وہ دیکھنا چاہتا تھا وہ تمام چیزیں اس کو ایک ساتھ مل رہی ہیں. جو لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے بات کرنے کی کوشش کی کہ ایک ہی وقت میں آپ کے پاس ہر چیز اویلیبل ہے. آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے کس طرف موو ہونا ہے. اس کی موومنٹ سے پہلے ہم آپس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے اگر ہمیں مٹی سے خلق کیا ہے تو مٹی میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اس وجہ سے ہمارے ریئیکشنز آتے ہیں. چونکہ آپ سے بات کرنی ہوتی ہے اور مٹیریل آپ کو وہ دینا ہوتا ہے جو آپ اس کو کراس چیک بھی کر سکیں اور وہ آپ کے لیے اور میرے لیے دونوں کے لیے بہتر ہو. آپ لوگوں کی ہی وجہ سے میرے علم میں اضافہ ہو رہا ہے کہ میں اس سبجیکٹ کو لے کے چل تو پڑا ہوں لیکن اس کی وجہ مجھے بہت ساری چیزیں کلیکٹ کرنی پڑ رہی ہیں, بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑ رہی ہیں, بہت ساری چیزیں اسٹڈی کرنی پڑ رہی ہیں. دوبارہ سے بہت عرصے پروفیشنل لائف میں بریک آ گیا تو مطلب میرا بھی رشتہ کتابوں سے اتنا قریبی نہیں تھا. جو آپ لوگوں کی وجہ سے میں نے یہ سبجیکٹ چوز کیا اور میں نے سوچا کہ اس سبجیکٹ پہ بات ہونی چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں اتنی ساری تبدیلی اتنی جلدی کیا وجوہات ہیں ان کی. تو ہم جس وقت یہ تو پہلا انٹرو ہے, یہ تو ہم آپ سے پہلی دفعہ بات کر رہے ہیں, یہ میرا پہلا انٹریکشن ہے آپ لوگوں سے, تو ٹو بی کنٹینیو ہے. مطلب کل میں نے ایک کچھ ڈسکشن آپ سے کری اور اس کے بعد میں نے پھر دوبارہ کوشش کی کہ میں کچھ مزید اس کے اوپر پہلے کلیکٹ کر لوں, کچھ چیزوں پر بات ہو جائے. تو اگر میں نے سبجیکٹ آپ کے سامنے اٹھایا کہ انسان مٹی سے خلق ہوا ہے اور مٹی کے اندر کی تبدیلی کی وجہ سے وہ ریئیکٹ کرتا ہے, اور وہ کیوں ریئیکٹ کرتا ہے؟ پہلے ریئیکشنز وہ دے نہیں سکتا تھا, اب اس کے پاس پلیٹ فارم بہت بڑا ہے. اب وہ فوری طور پر ریئیکٹ کرتا ہے اور اس کے ریئیکشن سے پتہ لگتا ہے کہ اس کا اس وقت کرنٹ موڈ کیا ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ ہم آپس میں یہ ڈسکس کریں گے. پہلا ولاگ ہے, آپ لوگوں سے پہلا انٹریکشن ہے. جب میں اس کے اوپر عملی طور پر کام کروں گا, لوگوں سے ملوں گا, آپ کے پاس آؤں گا, جہاں تک ممکن ہو سکے گا جاؤں گا. آپ کے پاس مٹیریل دیکھنے کو سننے کو بہت زیادہ ہوگا کیونکہ وہ جو مٹیریل ہوگا وہ بالکل 100% پیور ہوگا, 100% پیور. جو چیز ہم آبزرو کریں گے باہر, انسان کی اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں, انسان کے شوق, انسان کی پسند ناپسند, ہم ریئیکشن تو دے رہے ہیں سوشل میڈیا پر, لیکن ایکچوئل لائف بھی تو ہے. ایکچوئل لائف میں بھی ہماری کہیں نہ کہیں اسٹینڈنگ ہے. ایکچوئل لائف میں بھی ہم کیسا ریئیکٹ کرتے ہیں. ہم کسی کو کھانا کھلا کے خوش ہیں یا کسی سے کچھ چھین کے خوش ہیں, کسی کو ہم خوشی دے کے خوش ہیں یا ہم کسی کے غم میں خوش ہیں. تو یہ سارے انسان ہی کی کیفیات ہیں, انسان ہی کر رہا سب کچھ. یہ تو لاسٹ ٹائم جو ہم نے بات کی کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہم پر رحم کیا, ہمیں بتایا کہ اس نے ہمیں مٹی سے خلق کیا اور پھر اس کو مٹی کی کنڈیشن بتائی, پھر مٹی کی کیفیت بتائی, پھر مٹی کے حالات بتائے, پھر اس کی طبیعاتی اور کیمیائی اس کے اندر جو تبدیلیاں رونمائی, اس کے بعد اس نے اس انسان کو خلق کیا. تو ڈیفینیٹلی جس چیز سے انسان خلق ہوتا ہے
وہ چیز اس کے اندر ضرور امپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہے. میرا ڈسکشن یہ ہمیشہ سے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی ریئیکٹ کیا ہے تو آپ پہلے یہ تو دیکھیں کہ عمل کا رد عمل ہے. سپر مین ان اسلام 25 سے زیادہ محقق ہیں, ریسرچر ہیں, اور مغربی ریسرچر جن کو آپ کہتے ہیں جو مشرق کے علوم اور فنون کو زیادہ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں, انہوں نے 25 لوگوں نے مل کے ایک کتاب لکھی سپر مین ان اسلام, اور وہ انہوں نے کتاب لکھی حضرت امام جعفر صادق پر علیہ الصلوۃ والسلام. جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تو اس کتاب میں انہوں نے کہا کہ جی جو دیگر کتابوں سے ہمیں ان کی پتہ چلا ہے, اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ انسان کی تخلیق کے بارے میں جو کمنٹ انہوں نے دیے ہیں, جو انہوں نے بتایا ہے, جو طریقہ کار انہوں نے بتایا ہے, وہ اب 18ویں 19ویں اور 20ویں صدی میں جب پوسٹ مارٹم کی اجازت مل گئی اور لوگوں کو الاؤ کر دیا گیا کہ آپ پوسٹ مارٹم کریں, تو اس کے بعد انہوں نے کراس چیک کیا کہ یہ تو پہلے سے اسلامی کتابوں میں یہ حوالے موجود ہیں. حضرت امام جعفر صادق ایک وقت میں 4000 بے وقت, آپ سمجھیں کہ ایک ہی وقت میں 4000 شاگرد مختلف علوم کا ان سے فیضیاب ہوتے تھے, اور مختلف علوم امام جعفر صادق سے وہ سیکھ رہے تھے اور احادیث کو نقل کر رہے تھے. میں نے وہ تفصیل پڑھی, اس لیے پڑھی کہ آپ لوگوں سے ڈسکشن کرنی تھی. تو میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں کوئی بھی ڈسکشن اپنے پاس سے اپنی اختراع, اپنا فلسفہ, اپنی عقل کے اوپر نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان خطا کار ہے, ناقص العقل ہے, اس کی عقل کی ایک حد ہے, اور اگر اس حد کو کراس کر کے وہ خود مجتہد بنے گا نا, خود اجتہاد کرے گا, تو وہ غلط کرے گا. اس سے بہتر ہے کہ وہ قرآن اور احادیث سے بات کرے. قرآن اور احادیث کے علاوہ اور فرامین معصومین کے علاوہ کوئی بھی چیز اتھینٹک نہیں ہے میرے نزدیک. میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی, اس میں ہم لوگ تو خوش ہوتے ہیں بتا کے شیکسپیئر نے یہ کہا, جان کیٹس نے یہ کہا, فلانے نے یہ کہا, فلانے نے یہ کہا, جی آج بل گیٹس یہ کہہ رہا ہے, ایلون مسک یہ کہہ رہا ہے. مطلب ہم اتنی جلدی ڈومینیٹ کرتے ہیں کہ اگر کسی ایسے فلاسفر نے آپ سے بات کی ہے تو آپ کو وہ بہت اچھی لگ رہی ہے, جبکہ جہاں سے یہ علم کے خزانے چلے ہیں, جو باب العلم ہیں, جہاں سے جو مدینۃ العلم کے باب العلم ہیں, جو وہاں سے ایک سلسلہ چلا ہے, وہ اس سے اتھینٹک کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی. جنہوں نے قرآن کو خود سیکھا ہے, خود پڑھا ہے, خود سمجھا ہے اور خود سمجھایا ہے. کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس جگہ پر آپ مجھے یہ کہیں کہ جی یہ آپ نے غلط بیان کی. میں چاہتا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا اور میرا جو رشتہ ہے وہ اتنا ہی ہے کہ اگر آپ کو جو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی وہ آپ مجھے سوئچ کر دیں گے اور آپ چلے جائیں گے, اور میں نے بھی بات کی وہ جہاں تک پہنچنی تھی وہ وہاں تک پہنچ جائے گی. لیکن میں کوشش تو اپنی طرف سے پوری کروں گا نا کہ میں آپ لوگوں کو مٹیریل ایسا پرووائڈ کروں جو کہ اتھینٹک ہو. اب جس وقت ہم نے یہ بات کی تو میں پڑھ رہا تھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ جی ان کی عقل اور ان کی سمجھ اور ان کے ریسرچ کے مطابق انہوں نے کہا کہ جی یہ ممکن نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے یا اپروکسیمیٹلی 1300 سال پہلے کوئی شخص جو ہے وہ انسانی ساخت کے متعلق ایسی بات کرے جو اب ہم تحقیق کے بعد پتہ کرا رہے ہیں کہ انسانی جسم میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں. وہ 1300 سال پہلے انہوں نے یہ کیسے بتایا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی آپس میں جو ان کی ڈسکشن ہوئی, جو انہوں نے بکس میں لکھا کہ جی ہوتا ہے ایکسیپشنل کیسز میں کوئی جو ہے وہ ایسے بھی انسان دنیا میں پیدا ہوتے ہیں جو
کہ پیدائشی طور پر ذہین اور فطین ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس ان کا جو شعور ہوتا ہے وہ اس میں سے وہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ وہ پردے ہٹ چکے ہوتے ہیں اور وہ آئندہ آنے والی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں اور آبزرو کر لیتے ہیں۔ میں یہاں پر کوئی چیز ڈسکس ایسی نہیں کر رہا جو بھی ہم مسلک سے یا مذہب سے یا کسی اور حوالے سے ہم کوئی بات کریں۔ جو سچ ہے وہ سب کے لیے سچ ہے۔ ہم آپس میں جو بات کریں گے وہ وہی بات ہوگی جو سب کے لیے سچ ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ جو ریسرچر ہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان اتنی عقل سے کہہ دے اور بتا دے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اگر امام جعفر صادق نے یہ بات کی ہے انسان کی تخلیق کے متعلق کہ انسان جس مٹی سے خلق ہوا ہے، انسانی بدن میں جو مٹی موجود ہے، زمین میں بھی وہی اجزاء سارے کے سارے موجود ہیں۔ تو ان کی ڈسکشن آپس میں یہ تھی کہ مٹی سے خلق ہوا ہے یہ تو سب مسلمانوں کو پتا ہے، مٹی سے خلق ہوا ہے یہ تو سب انسانوں کو پتا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص مٹی سے خلق ہوا ہے، ان کی ڈسکشن بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس کے میں مطلب جو جتنی بھی لمبی ڈسکشن ہے اس کی ایک پوائنٹ آف ویو جو ان کا ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جی اگر امام جعفر صادق نے یہ فرمایا کہ انسان کے بدن میں، انسان کے جسم میں، انسان جس مٹی سے بنا ہے اس کے بدن میں جو کچھ موجود ہے وہ سب کچھ زمین میں بھی موجود ہے، تو جو اس وقت کے لوگ تھے وہ زمین کے اجزاء تو ڈھونڈ لیتے اور کسی حد تک ڈھونڈ لیتے، اس اجزاء کو انسانی جسم کے ساتھ کیسے کراس چیک کرتے ہیں۔ پوسٹ مارٹم تو 18ویں صدی میں شروع ہوا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی ڈسکشن یہ تھی کہ جی اس طرح کے جو ہوتے ہیں ایکسیپشنل کیسز، بہت سارے انسان ایسے پیدا ہوتے ہیں جو پیدائشی فطین ہوتے ہیں، لیکن ان کی ریسرچ وہاں پر جا کے ختم ہو گئی جب انہوں نے دیگر کتابوں میں پڑھا کہ 4000 علوم، اس میں ریاضی، اس میں فلکیات، اس میں فزکس، اس میں کیمسٹری، اس میں دیگر علوم، مذہب، فقہ، وہ ایک وقت میں سب کو پڑھا رہے تھے۔ حتیٰ کہ اہل سنت کے جو 4 امام ہیں ماشاءاللہ وہ بھی سب بالواسطہ یا بلا واسطہ امام جعفر صادق کے شاگرد۔ ڈسکشن کی، انہوں نے کہا کہ جی چلیں یہ تو مانتے ہیں کہ یہ تو کوئی بھی بتا دیتا کہ جی مٹی سے اگر ہم خلق ہوئے ہیں اور مٹی یہ ہمارے سامنے موجود ہے تو ڈیفینیٹلی جو ہم میں ہے وہ مٹی میں بھی ہے۔ ان کی عقل دنگ وہاں پر رہ گئی جس جگہ پر امام جعفر صادق نے ایک فارمولہ بتایا کہ انسان کے اندر جو سب سے زیادہ اجزاء ہیں وہ 4 ہیں، اس سے کم پھر 8 ہیں، اور جو 8 ہیں ان سے بھی کم جو ہیں 8 مزید اجزاء ہیں۔ اب جو یہ اسکیل بتایا، جو یہ فارمولہ بتایا، یہ فارمولہ ان کے پاس چیک کرنے کے لیے کوئی اسکیل نہیں تھا کہ یہ فارمولہ تو موجود ہے، کہ فارمولہ آیا کہاں سے، ہم اس فارمولے کو کہاں سے آئے یہ ڈسکس ابھی نہیں کریں گے، کیونکہ جو کچھ بھی علم ہے، جو بھی خشک و تر ہے وہ قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اگر خشک و تر کا قرآن پاک میں ذکر ہے اور پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ العلم ہے تو ان کی آل باب العلم حضرت علی، ڈیفینیٹلی علم کی جو شاخیں ہیں، علم کا جو دریا ہے، علم کی جو سب کچھ ہے وہ اسی گھر سے نکلے گی، اسی گھر کو پتا ہوگا، اسی کو سب کچھ پتا ہوگا جس کو اللہ پاک نے ڈائریکٹ سمجھایا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی ڈسکشن میں یہ بات تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ جابر بن حیان، یعنی ہم اتنے فلاسفرز کے نام لیتے ہیں، ہم باقی سب کچھ پتا ہے، ہمارے اب ینگ جنریشن کو اور بہت کچھ پتا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ جابر بن حیان جو بابائے کیمیا ہے، جو جہاں سے سب کچھ کیمیا کا ان کے پاس موجود ہے، انہوں نے 200 سے زیادہ بکس لکھی ہیں
وہ حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. بہت لمبی لسٹ ہے, بہت لمبی لسٹ ہے. چونکہ ہمارا مقصد کیمیا پہ بات کرنا ہے, ہماری کیمسٹری پہ بات کرنا ہے, ہمارا سبجیکٹ کیمسٹری ہے, تو ہم کیمسٹری کے علاوہ بات نہیں کر رہے. میں نہیں چاہ رہا کہ ہماری ڈسکشن جو ہے وہ مذہبی ہو جائے, ہماری ڈسکشن جو ہے وہ کسی اور طرف چلے جائیں. ہم ابھی فلکیات کی بات شروع کر دیں, پھر ہم ابھی ریاضی کی بات شروع کر دیں. تو میں بھی عقل کل نہیں ہوں. میں بھی آپ سے بات کرنے کے لیے پہلے کتابیں پڑھتا ہوں. میں بھی آپ سے بات کرنے کے لیے پہلے میں اپنے کسی بزرگ سے پوچھتا ہوں کہ جی ذرا مہربانی کریں, اس کے حوالے سے میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, میں کیسے کروں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے جب ہماری بات ہوگی, ابھی ہمارا پہلا انٹریکشن ہے, میں تو بہت زیادہ محنت کرنے کے موڈ میں ہوں. اس حوالے سے میرا پلان ہے کہ میں سب لوگوں سے ملوں اس حوالے سے. مطلب ہمارے گھروں میں مطلب چھوٹے چھوٹے مسائل, لڑائی جھگڑے تو عام سی بات ہے, اور پیسے کی دوڑ, یا عورت کو مرد کی طرف راغب ہونا, یا مرد کا عورت کی طرف راغب ہونا, یا کسی کا دین کی طرف کسی حد تک راغب ہونا, اس سارے کھیل میں جو کیمسٹری ہے, ہم نے تو اس پر ڈسکس کرنا ہے. میری ڈسکشن تو اس پر ہے آپ سے. میں نے آپ سے کہا کہ کوئی بھی مذہب ہوگا, کوئی بھی مسلک ہوگا, کہیں پر بھی جانا پڑے گا, اگر حضرت امام جعفر صادق ایک وقت میں 4000 شاگردوں کو الگ الگ علوم سکھا رہے ہیں, اور الگ الگ جگہ پر ان کو بھیج رہے ہیں تبلیغ کے لیے, اور ایک ہی وقت میں فقہ پڑھا رہے ہیں, اور ایک ہی وقت میں اہل تشیع کو بھی اور اہل سنت کو بھی, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کوئی اور چیز ہے, مسلک کوئی اور چیز ہے. بہرحال یہ ڈسکشن کہیں اور چلی جائے گی. میں آپ سے ڈسکس جو میں نے آپ سے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اگر جابر بن حیان کا ذکر ہماری کتابوں میں ہونا چاہیے, ہمارے ینگسٹرز کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم دوسرے سے اتنا زیادہ امپریس ہو رہے ہیں, ہمیں کوئی بھی ڈومینیٹ کر رہا ہے, ہم کیسے اپنے معاملات کو بھول چکے ہیں کہ یہ تو ہمارے گھر سے چلی ہے, یہ تو علم ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے چلا ہے. تو 200 کتابیں انہوں نے جنہوں نے لکھی, میں صرف کیمیا کی بات کر رہا ہوں. ابھی میں نے باقی جو ان کے شاگرد ہیں ان کے میں نے کچھ ڈیٹیلز نکالی, کچھ لکھی, پر وہ ہماری ابھی ٹاپک نہیں ہے. تو جو فارمولا انسانی ساخت, انسانی جسم کی ساخت کے متعلق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اور ریسرچر نے ریسرچ کی, انہوں نے پوری دنیا کی جو ریسرچ کی اور پوری دنیا سے انہوں نے کراس چیک کیا, تو وہ اپنی ریسرچ میں لکھ رہے ہیں کہ 45 kg کا 45 kg کا مرد ہو یا عورت ہو, کالی ہو یا گوری ہو, اس کے اندر جو عناصر پائے جاتے ہیں ان کی تعداد پوری دنیا میں سیم ہے. علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو کچھ زمین میں ہے وہ انسانی جسم میں بھی ہے, لیکن ان کا تناسب اس طرح سے ہے کہ 4 حصے زیادہ مقدار ہے اور 8 حصے ان سے کم مقدار ہے, اور پھر دوسرے 8 حصے پہلے 8 حصوں کی نسبت نہایت ہی کم مقدار میں پائے جاتے ہیں. امام جعفر صادق کے بقول 8 حصے جو انسانی جسم میں بہت کم مقدار میں ہیں وہ یہ عناصر ہیں: مولیبڈن, سیلینیم, فلورین, کوبالٹ, میگانز, تانبا, آیوڈین, زنک. اور وہ 8 عناصر جو پہلے 8 عناصر کی نسبت زیادہ ہیں: میگنیشیم, سوڈیم, پوٹیشیم, کیلشیم, فاسفورس, کلورین, سلفر اور لوہا. اور وہ 4 عناصر جو انسانی جسم میں سب سے زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں وہ ہے آکسیجن, کاربن,
हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। इंसानी जिस्म में इन अनासिर की शनाख्त कोई एक दिन या 2 दिन का काम नहीं था। बकौल मुहक्किकीन जो हैं, जो रिसर्चर हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे 150 साल लग गए हैं जब से हमने पोस्टमार्टम मतलब अलाउ हुआ या हमें ये इल्म पहुंचा हम तक पोस्टमार्टम वाला, हम जब से जो हमने इंसानी जिस्म की साख्त जहां तक हम अंदाजा कर सके, तो वो कह रहे हैं इसमें कोई शुबा नहीं है कि जो इमाम जाफर सादिक ने फरमाया वो हक सच है। जबकि जो जमीन के उन्होंने जमीन से जो अनासर जितने उन्होंने अभी तक पता किए हैं वो 102 हैं। 102 जो अनासिर हैं, एक्चुअल जो आपने फरमाया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कि इंसानी जिस्म में जो बहुत ही कम मिकदार में है, वो जो कम मिकदार में है वहां तक इंसान अभी भी नहीं पहुंच सका, उसकी अभी भी तहकीक जारी है। तो इंसान की साख्त हम पहले समझेंगे, फिर इंसान के रवैये समझेंगे, फिर इंसान की खुशी गमी समझेंगे। तो कोशिश ये है कि आप लोगों के साथ ये हमारा सफ़र जो हमने शुरू किया है वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बखैर रखे, और कोशिश यही होगी कि आप तक जो भी मटेरियल हमने, जो भी हम आपको आपके सामने रखें, मेरी पहले दिन से भी यही कोशिश है और यही आपसे कमिटमेंट है कि कोई भी चीज़ वो ज़ाती इख्तरा नहीं होगी, ज़ाती फ़लसफ़ा नहीं होगी, अक्ल कुल कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो जो कुछ इल्म यहाँ पर हमारे पास कुरान पाक से, अहादीस मुबारका से, फरामीन मासूमीन से जो हमारे पास इल्म मौजूद है, वही इल्म दुनिया का कोई भी साइंसदान, दुनिया का कोई भी अपने आप को आकिल समझने वाला, वो रसूल पाक की चौखट तक भी नहीं पहुंच सकता इल्म के मामले में। हमें आपस में यंगस्टर्स को, आपके साथ, अभी बच्चों को, सबके साथ ये डिस्कशन करनी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोहम्मद और आले मोहम्मद के इल्म के मुतालिक मालूमात होनी चाहिए। और इस रिसर्च के बाद उन्होंने कहा कि हमारी अक्लें दंग है कि जो फार्मूला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसमें कोई शक व शुबा बाकी नहीं रह जाता। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।